تیری میری بولی بھی تا نہیں ملتی. تیری میری بولی بھی تا نہیں ملتی, تے کو مونجھ دے مانی بھی تا نہیں آندے. تیری میری بولی بھی تا نہیں ملتی, تے کو مونجھ دے مانی بھی تا نہیں آندے. انسان کی ایک فطرت ہے کہ جہاں بھی اسے حدود کا گمان ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کہیں حدیں کھڑی کر دی گئی ہیں, وہیں یہ پریشان ہو جاتا ہے. آپ اپنے کمرے میں ہفتہ بھر لاغر اور لاچار کی طرح پڑے رہ سکتے ہیں, لیکن اگر دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہی کمرہ آپ کی حد ہے, تو آپ سے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزارا جائے گا. تو آج میرے ساتھ یوں ہی کچھ ہوا کہ میں صبح اٹھا تو صفدر صاحب کا ایک, اب ہیں بھی آخر میں محسن, تو میں کچھ شکوہ بھی نہیں کر سکتا. تو موصوف کا ایک وائس نوٹ آیا ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے میرے لیے کچھ حدود تجویز کر دی. تو میرا سارا دن جو ہے وہ خاصی ایک کوفت میں گزرا ہے کہ میں کن لوگوں کے پاس جا رہا ہوں جنہیں بولنے کا شوق ہے. تو اجازت ہے اگر کبھی تھوڑی بہت حدود ادھر ادھر کراس ہو جائے. نہ تک میں حدود کے اندر ہی رہنے کی کوشش کروں, دیکھتے ہیں کتنا کامیاب رہتا ہوں. یہ ایک عمومی سی بات ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی موجودات ہیں, چاہے وہ جمادات کی صورت میں ہوں, نباتات کی صورت میں ہوں, یا ہم جس کو شیئر کرتے ہیں حیوانات کی صورت میں, اس پوری کائنات کے اندر, تمام مخلوقات کے اندر, اگر تو یہ نطق کسی کو ودیعت کیا گیا ہے تو یہ حضرت انسان ہی ہے, اور کسی کے پاس یہ نہیں ہے. تو نطق یوں ایک شرف بنتا ہے, ایک ڈسٹنکشن بنتی ہے. جی, یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے, یہ اصول ہے. جتنے بھی لوگ ممتاز ہوئے ہیں وہ شاید سارے ہی بہت اچھے ناطق رہے ہوں. اب انسان آ گیا اور نطق کی قوت نے آپریٹ ہونا ہے, اس نے ایکٹیویٹ ہونا ہے. تو یہ ہوتی کیسے ہے؟ یہ ہوتی یوں ہے کہ سب سے پہلے تو انسان نے دیکھا ہوگا. میں سوچتا ہوں کہ میں اگر بولا ہوں, اس دھرتی کے اوپر آنے والا پہلا آدمی ہوں, اور میں نے بولنے کا, اپنے اندر کی اس طاقت کا جو مجھے اللہ نے ودیعت کی ہے, اس کا استعمال کیسے شروع کروں گا؟ وہ کون سے سٹیپس ہوں گے؟ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھنا ہے. میں نے دیکھا ہوگا,
مشاہدہ کیا ہوگا. پھر دوسرے سٹیپ کے اوپر مجھے یوں لگتا ہے، آپ کا پتہ نہیں، آپ زیادہ ذہین ہو سکتے ہیں، لیکن میرے جیسا ڈفر آدمی تو سنے گا. حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خاموشی تمام آوازوں کی ماں ہوتی ہے. تو بولنے کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، اس کا جو سائیکل ہے اس کے اندر مشاہدہ ہے، اس کے اندر ایک تو مشاہدہ آ گیا، دوسرا کیا ہے؟ سماعت ہے، اور تیسرا سٹیپ ہے بولنا. یہ گفتگو کا سائیکل ہوتا ہے. اور ایک واضح حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آپ سائیکل کو توڑتے ہیں تو وہ تباہ کن ہو جاتا ہے. اگر آپ بغیر مشاہدے کے، یہ جو کہا جاتا ہے نا پہلے تولو اور پھر بولو، تو وہ تولو بولو ہے کیا؟ تولو تو سارا مشاہدہ ہے اور سننا ہے جی. تو بولو ہے، صرف بولنے کے لیے بولنا انتہائی تباہ کن چیز ہے. میرے پاس ایک صاحب آ گئے سائیں چشتیان شریف میں، اور وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، بڑا مشہور نام ہے، نام تو نہیں لوں گا. وہ وہاں پہ میرے پاس چند دن ٹھہرے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنے دور افتادہ ہمارے پاس آپ آئے تو ہیں ظاہر نصیب، لیکن 4 دن کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں ہر ضلع میں سے 500 بولنے والے نکال رہا ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ، تو پھر کچھ تربیتی نشستیں جیسے آپ نے اہتمام کیا ہے، کچھ یہ سوچ رہے ہیں کیا کریں گے؟ آپ نے کوئی ٹاکس دینی ہیں، ٹریننگز کرانی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے صرف انہیں بولنے کے اوپر اکسانا ہے. تو وہ تحریک اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ اب بولنے والے ہی بولنے والے ہیں اور سننے والا کوئی نہیں ہے. کسی کا ایک شعر ہے شہزاد قیس کا کہ بولنے والے، اس کے دونوں شعر گفتگو کے اوپر ہیں. عمر بھر چپ رہو تو ممکن ہے، عمر بھر چپ رہو تو ممکن ہے، کن کہو کائنات ہو جائے. عمر بھر چپ رہو تو ممکن ہے، کن کہو کائنات ہو جائے. اور دوسرا شعر یہ ہے کہ بولنے والے اس لیے چپ ہیں، بولنے والے اس لیے چپ ہیں، کان والوں کا کال ہے بابا.